الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم مصلیان مسجد، تمام تعریفوں کا مرجع واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم حضرات، آج کا یہاں جمع ہونا اور بیٹھنا بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ لیلۃ النصف من شعبان کی مناسبت سے ہے. اسی لفظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو یاد فرمایا، لیلۃ النصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی شب، کہ جب بالکل شعبان نصف ہو جاتا ہے تب جو شب لگتی ہے، یعنی 15ویں شب. یہ رات کچھ خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے، متبرک ہے، مقدس ہے. ہم تمام احادیث کو سامنے رکھیں جو اس رات کے تعلق سے ہیں، تو کچھ باتیں جو صاف طور پہ کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں سے پہلی بات جو جمعہ میں بھی بیان کی گئی وہ ہے کہ اس شب دعا کا اہتمام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل دکھایا امت کو آج کی شب، وہ دعا تھی جنت البقیع میں، جسے دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور ساری امت کو بتایا، اور فرماتی ہیں کہ دعا بڑی گریا والی دعا تھی. آپ رو رہے تھے بہت زیادہ، اور آواز اور محسوس کر رہی تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. بہتر ہے کہ پہلے وہ واقعہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. واقعہ یہ ہے، ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نہیں تھے. فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھی کہ آپ تہجد میں، رات کی عبادت میں مصروف ہوں گے. چنانچہ وہ کہتی ہیں میں نے حجرے میں دیکھا آپ حجرے میں کہیں نہیں تھے، تو میں نے مسجد نبوی کے اندر جھانکا تو مسجد میں بھی آپ کہیں نہیں تھے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب دشمنوں کی سازشیں تھیں، ہر وقت خطرہ تھا حملوں کا. تو ایک دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ رات کا اندھیرا، آپ نہ حجرے میں نہ مسجد میں، کہاں ہیں؟ اور یہ تشویش بالکل وجہ تھی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں خود تلاش میں نکل گئی رات کے اندھیرے میں، اور مختلف گلیوں سے گزرنے لگی. اس زمانے کی جو مسجد نبوی تھی وہ اتنی ہی بڑی تھی جتنا ریاض الجنہ ہے اس وقت.
اور وہاں سے جنت البقیع جانے کے لیے مختلف گلیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب تو مسجد نبوی کی دیوار ہی جنت البقیع سے لگی ہوئی ہے، اتنی توسیع ہو گئی مسجد میں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری سے تیسری تلاش میں نکل گئی اور ڈھونڈ رہی ہوں اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرماتی ہے جب جنت البقیع کے قریب میں گئی میں نے دیکھ لیا آپ تشریف فرما ہے اور دعا میں مصروف ہے، اور بہت رقت انگیز دعا۔ فرماتی ہے بہت دیر تک میں دیکھتی رہی جب تک آپ کی دعا جاری رہی، یہاں تک کہ آپ نے دعا ختم فرمائی اور واپس پلٹے۔ ام المومنین فرماتی ہے میں بھی تیزی سے لوٹی کہ آپ کی نظر مجھ پہ نہ پڑے، میں خاموشی سے حجرے میں آ جاؤں۔ چنانچہ فرماتی ہے میں تیزی سے چلنے کی وجہ سے میری سانسیں پھول رہی تھی، اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا کہ پہلے تو جاگ رہی ہیں رات میں، اتنی رات میں، دوسرا سانسیں پھول رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرما دیا کہ بات صرف یہ ہے کہ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی اور جنت البقیع میں آپ کو پایا، آپ کی دعا کو میں دیکھتی رہی، پھر جب آپ کی دعا ختم ہوئی تو میں واپس پلٹی اور اس وجہ سے تیز آئی کہ آپ سے پہلے پہنچ جاؤں، لیکن آپ نے مجھے دیکھ لیا اور میری پھولتی ہوئی سانسوں کو آپ نے بھانپ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جبریل آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا کہ آج کی رات اللہ اتنے مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں جتنی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ قبیلہ تھا عرب میں جو بہت مشہور تھا بکریاں پالنے میں، بہت بے شمار بکریاں تھیں اس قبیلے کے پاس۔ بکریوں کا گننا مشکل تو بکریوں کے بالوں کا گننا تو بدرجہ والا مشکل، تو جتنا وہ بکریوں کے بال ہیں جو گن نہیں سکتے، اتنی بڑی تعداد میں آج کی رات اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لہذا میں موقع سے فائدہ اٹھایا اور جنت البقیع پہنچا اور تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائی۔ یہ حدیث پاک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ اس جمعے میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک الارم بجایا، ایک تنبیہ کی کہ سالوں ہو جاتے تم قبرستان نہیں جاتے، اور صحیح بات ہے، کسی قریب کا انتقال ہو جاتا ہے بے شک دل میں دکھ اور غم ہوتا ہے اور بہت جلدی جلدی ہم حاضری دیتے ہیں قبرستان میں، لیکن جو وہ غم ٹھنڈا پڑتا ہے ختم ہوتا ہے ویسی ہماری حاضری کمزور پڑتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آ جاتا ہے سال گزر جاتا ہم نہیں جاتے قبرستان، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زورو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اور اس میں ایک بڑا فائدہ تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ کم سے کم ایک لمحے کے لیے تو بندہ سوچ تو لے گا ایک دن میں یہاں لیٹا رہوں گا، ایسی قبر بنی ہوگی، ایک تختہ لگا ہوگا، میرا نام لکھا ہوگا، میرے مرنے کا سال لکھا ہوا ہوگا، آئے گا کوئی آنے والا جس کے دل میں ہوگا میری محبت ہوگی، جس کے دل میں میرے تعلق سے کچھ رحم ہوگا، وہ آئے گا، کچھ فاتحہ پڑھے گا، کچھ دعا خوانی کرے گا، کچھ مغفرت کی دعا کرے گا، چلا جائے گا۔ اور اتنی وفات پرست دنیا ہے کہ شاید ہزاروں میں کوئی آئے بیچارہ، کم سے کم اتنا تو یاد آئے گا بندے کو، تو وہاں سے کم اس کی توجہ ہوگی اعمال صالحہ کی طرف کہ کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے مجھے، اس چلتی پھرتی زندگی میں کوئی کچھ نہیں دے رہا، مرنے کے بعد کون پوچھے گا، جو میرا ساتھ دے گا میرا عمل دے گا۔ لہذا بندہ عمل کی طرف متوجہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لوں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لوں، زیادہ سے زیادہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر لوں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مغفرت کر کے توبہ کر کے گناہ معاف کروا لوں، کیونکہ یہ تو یقین ہے کام آئے گا۔ ہاں دوسرے میرے کتنے کام آئیں گے نہیں معلوم، ہاں کسی کے دل میں اللہ رحم ڈال دیا، اسے کچھ میرا اچھا یاد آ گیا، وہ آ جائے گا قبر پہ حاضری دے دے گا، باقی کون کس کی قبر کو پوچھتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات یہی ہے، سالوں میں حاضری دیتے ہیں، بسا اوقات تو یہ ہے اللہ معاف کرے جا کے ڈھونڈتے ہیں میرے والد کی قبر یہی کہیں تھی، میرے والدہ کی قبر یہی کہیں تھی، اگر آتے ہمیشہ حاضری دیتے تو پتہ رہتا۔ لوگ بولتے ہیں کہ مسجد میں دعا کرنے سے بھی تو دعا ہو جائے گی، بے شک ہو جائے گی، لیکن کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زورو، زیارت کیا کرو،
ایک وجہ یہ ہے کہ اپنی آخرت کو کم سے کم یاد آئے گی، نہ ہو ان کا رحم ہمارے دل میں، ان کی بخشش کی طلب ہونی چاہیے، نہ ہو، کم سے کم اپنی تو آخرت، اپنی تو موت یاد آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات جنت البقیع میں حاضری دے کر ایک اشارہ دے دیا کہ نہ صحیح پورے سال میں کم سے کم ایک دن تو کوئی ایسا ہو کہ تمہیں اپنے یاد آئے، جو تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے یاد آئے، جو شفقت سے تمہارے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، کم سے کم آج کے دن تو یاد آئے۔ اگر آج کے دن بھی کسی کو اپنے مرحوم والد یاد آئے، مرحومہ والدہ یاد آئی، کوئی بہت بڑا بھائی بیچارہ دنیا سے چلا گیا وہ یاد نہ آیا، کوئی بہت قریبی دوست تھا جو سب کچھ ہمارے لیے کرنے کو تیار تھا وہ چلا گیا، آج کے دن وہ یاد نہ آیا، معاف کیجیے، بہت بڑے مفاد پرست ہیں، بہت بڑے مفاد پرست ہیں، شیطانیت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ آج کے دن بھی وہ ہمیں یاد نہ آئے، آج کے دن بھی ہم نے ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج کے دن بھی ہم نے ان کے لیے کوئی مغفرت کی تو لفظ اللہ سے نہیں مانگے، کتنا جیئیں گے اپنے لیے، کتنا جمع کریں گے اپنے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنان، کہ ابن آدم جب بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں، بوڑھا ہو رہا ہے جسم کے اعتبار سے، اس کے اندر دو چیزیں جوان ہو رہی ہیں، الحرص علی العمر والحرص علی المال، ایک زندگی کی لالچ، دوسری مال کی لالچ، یہ اور جوان ہوتی چلی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے اسے جوان نہیں کرنا ہے، خود بوڑھے ہو رہے ہیں، خود قبر کے قریب جا رہے ہیں تو انہیں بھی بوڑھا کرو اور خود اللہ کی طلب میں آگے بڑھے، آخرت کی حرص ہو، ثواب کی حرص ہو۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نہ کرے ہم اس کا مصداق بنے کبھی کہ ہم تو قبر کے قریب جا رہے ہوں لیکن اتنے مفاد پرست، اتنے مفاد پرست، کبھی ہمیں اپنے مرحوم والدین یاد نہیں آتے، کبھی ہمارے مرحوم اپنے بھائی، اپنے قریبی رشتے دار، اپنی بہنیں یا جو بھی چچا ہے، دادا ہے، پھوپھیاں ہیں، جو بھی جو ہماری رشتے دار جو دنیا سے چلے گئے وہ سال بھر تو یاد نہیں آتے، آج بھی یاد نہ آئے تو اب اس سے بڑی بدقسمتی اور محروم القسمتی اور مفاد پرستی کوئی اور نہیں ہوگی۔ اسی لیے خدا کے لیے کم سے کم آج کی رات یہ حدیث سے اتنا پیغام حاصل کریں کہ آج مرحومین کے لیے دعا کریں، کم سے کم اتنا سا وقت دیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں تو تم اپنی زندگی میں اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو۔ یہ تو حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے مرحوم، بہت خوش قسمت ہے وہ ہے، ایسے بھی الحمدللہ بہت خوش قسمت ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور اپنے مرحوم کو ضرور یاد کرتے ہیں، چاہے والدین ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے جو بھی ہو، اور یقین جانیے ان کے جانے کے بعد ان کی نسلیں ضرور انہیں یاد رکھیں گی اپنی دعاؤں میں۔ اسی لیے ایسا ضرور بنے ہم، اور ویسا کبھی نہ بنے مفاد پرستی والے کہ جب ہمیں بھی دفنا دے ہمارے اپنے تو پھر شب برات پہ آ کے ہماری قبر تلاش کریں، یہی کہیں ہم نے دفن کیا تھا، نہ جانے کہاں ہے، کیونکہ کبھی حاضری ہی نہیں دی، کبھی ہماری یاد ہی نہیں آئی، کبھی دعائیں مغفرت ہی نہیں کی ہمارے لیے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم اس مفاد پرستی کے دنیا میں اتنی تو ہمارے دل کے اندر خیر ہونی چاہیے اپنے ان لوگوں کے لیے جو اپنا سب کچھ کھو دیا، جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جنہوں نے سب کچھ لگا دیا ہمارے لیے، تو کم سے کم ہم سال میں ایک رات تو ان کے لیے خاص کریں، ان کے لیے جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو اور خوب دعائیں ہو مغفرت کی ان کے لیے، تاکہ وہ آج جو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے مرحومین کی مغفرت کا، اس میں وہ بھرپور شریک رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی مرحوم ایسا ہو کہ آج کی رات جس کے وارث یوں گزارنے کوئی مطلب نہیں ہے ان سے، اور آج کی رات جب مرحومین کے لیے رحمت کا پروانہ بٹ رہا ہو وہ مرحوم بیچارے محروم ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے کوئی مرحوم، کوئی مومن مرحوم آج کی رات ایسا ہو۔ تو ذمہ داری یہی ہے سب سے بڑی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمائی آج کی رات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی حدیث میں جو ابن ماجہ شریف کی اور شعب الایمان کی حدیث ہے، اسی حدیث میں کچھ لوگوں کا استثناء فرمایا کہ آج کی رات بھی ان لوگوں کی دعائیں مغفرت نہیں قبول ہوگی۔ اب کتنے محروم القسمت ہیں وہ لوگ، اندازہ لگائیے۔ دعا ہے، اللہ کسی کو بھی اس میں شریک نہ فرمائے۔ آج اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شریک فرمائے جن کی دعائیں، جن کی عبادتیں قبول ہونے والی ہیں۔ پہلا وہ شخص جس کی دعا آج قبول نہیں ہوگی وہ تو مشرک، کہ جب تک وہ آدمی شرک نہ چھوڑے تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ دوسرا وہ شخص جو جمعہ کے بیان میں جس کا ذکر آیا کہ دلوں میں کینہ رکھنے والا، دلوں میں دشمنی رکھنے والا، جب تک وہ اپنے دل کو پاک اور صاف نہ کر دے اس کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص عادی شرابی، جو نشہ خور ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چاہے وہ نشہ لیتا ہے شراب پی کر یا کسی اور ذریعے سے وہ نشہ کا عادی ہے، انجیکشن وغیرہ کے ذریعے نشہ خور اگر ہے تو جب تک وہ چیز نہیں چھوڑے گا اور اللہ سے عزم مسلم نہیں کرے گا اور اس سے توبہ نصوح نہیں کرے گا تب تک اس کی کوئی دوسری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو عادی شرابی اللہ تبارک و تعالی آج کی رات اس کی دعا قبول نہیں کرے گی۔ تو اسی لیے سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت ایک ایسے دور میں جبکہ نشہ بالکل عام ہو چکا ہے، چاہے وہ نشہ شراب کی شکل میں پیا جائے یا کسی اور منشیات کی شکل میں کھایا جائے یا ڈرگس وغیرہ کے ذریعے استعمال کیا جائے۔ جو بڑے رئیس زادے ہوتے ہیں وہ ڈرگس وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، لہذا یہ سب کے سب آج کی رات محروم ہو جائیں گے اگر انہوں نے اپنے اس عمل سے ہمیشہ کے لیے توبہ نہیں۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو، دل کے کسی بھی کونے میں اگر یہ ہے کہ آج توبہ کرتا ہوں پھر کل پرسوں سے پھر تھوڑا تھوڑا شروع کر دوں گا، وہ توبہ منہ پہ مار دی جائے گی، وہ توبہ ہے ہی نہیں۔ تو عادی شرابی، عرب کے لوگ شراب میں بدمست رہتے تھے، اور کیوں صرف عرب کو بدنام کیا جائے، پوری دنیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شراب کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں تھا۔ عربوں کا حال یہ تھا، جنگ کرتے تھے وہ، جب اپنے سامنے والے دشمن کو ہراتے تھے ان کے جو مردے ہوتے تھے ان کی کھوپڑیاں نکالتے تھے، ان کھوپڑیوں کو دھوپ میں سکھاتے تھے، پھر اس کے بعد اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے اور اپنی جیت کا جشن مناتے تھے۔ اندازہ لگائیے حیوانیت کس درجے تھی ان کے اندر۔ ایسی قوم سے شراب چھڑانا کیا معمولی بات ہے؟ اسی لیے جن غیروں نے، غیر مورخین نے، عیسائی مورخین نے جن چیزوں کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کرتے ہیں، اس قوم سے شراب چھڑا دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کی صبح شام شراب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور شراب جو چھوٹی ہے جب تیسری مرتبہ وہ آخری آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ یہ شراب بالکل نجس چیز ہے، غلیظ چیز ہے، حرام چیز ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہاں عرب کی نہروں میں، گلیوں میں جو نہریں بہتی تھی وہاں کوئی پانی نہیں بلکہ شراب بہ رہی تھی۔ لوگوں نے اپنے شراب کے گڑے لا کے پھوڑ دیے، مٹکے لا کے توڑ دیے اور پوری شراب بہا دی انہوں نے۔ کیا محنت کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا ماحول بنایا تھا آپ نے۔ آسان نہیں تھا اس قوم سے شراب چھڑانا۔ اللہ کا کرم اور فضل ہے ابھی دنیا کی یہ قوم امت محمدیہ اس درجہ کا عادی نہیں بنی اور انشاءاللہ نہیں بنے گی، تو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ میرے نوجوانوں جو عادی ہیں منشیات کے، جو عادی ہیں گٹکے سگریٹ کے، یہ بھی چھوٹا قسم کا شراب ہے، وہ حرام ہے تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، یہ فقہا کی اپنی اصطلاح ہے، باقی نشہ سب کے اندر ہے۔ تو لہذا یہ چھوڑنا بہت آسان ہے۔ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دے کے بتا دیا تو پھر ہمارے لیے چھوٹی سی قربانی دینا کیوں کر مشکل ہوگا۔ لہذا جو نوجوان عادی ہیں ایسی منشیات کے، توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو ایسی غلیظ چیز سے بالکل آزاد کر لیں، اپنی صحت بھی اچھی ہوگی، اپنا پیسہ بھی محفوظ ہوگا اور آدمی کا وقار بھی رہے گا۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ کسی گٹکے کھانے ہوئے آدمی سے بات کرو تو کتنا بے وقار نظر آتا ہے، وہ پڑھ لکھ کے بھی لگتا ہے جاہل سے بدتر ہے، کہاں اس کی تعلیم کدھر ہے، منہ میں ایسی بدلو اور ایسی تعفن پھیل رہا ہے، گٹکا منہ میں رکھ کے وہ تعلیم، وہ اس کا وقار، وہ اس کی تہذیب سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے کسی گٹکے والے سے بات کرو تو۔ اسی لیے
آدمی اپنے آپ کو ان منشیات سے آزاد کرے، اس کی اپنی شخصیت ہوگی، اپنا وقار ہوگا، اپنا مقام ہوگا۔ ان چیزوں کو چھوڑنے میں عزت ہے، ان چیزوں کو اپنانے میں بے عزتی ہے، بے وقاری ہے۔ تو آج کی رات شرابیوں کی مغفرت نہیں ہے، نہ ان کی دعا قبول ہوگی جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد آج کی رات جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہونے والی، اس میں ہے ماں باپ کے نافرمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا جب تک اگر اس نے نافرمانی کی ہے اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لے، اور والدین جب تک معاف نہ کرتے تب تک آج کی رات ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ بلکہ ہم قرآن کی آیتوں کا اگر ہم دیکھیں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں ملایا ہے اپنی توحید کو اور ماں باپ کی فرما برداری کو، کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق ہے اللہ کو ایک ماننا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء میں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق توحید، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق، حقوق العباد میں سب سے بڑا حق، دونوں کو ملا دیا کہ یہ دونوں میں کہیں سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ رہنے پائے۔ تو اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ماں باپ کا ہم نے دل دکھایا ہے، ماں باپ کو اگر ہم نے تکلیف دی ہے، اگر وہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا، ان کے لیے اتنی دعائیں مغفرت کرو، اتنی دعائیں مغفرت کرو کہ کل جب وہ اپنا نامہ اعمال پوچھیں، دیکھیں، تو وہ پوچھیں فرشتوں سے کہ فرشتے کون سا میرا عمل تھا کہ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں، اتنی مغفرتیں اور گناہوں کا اتنا صفایا؟ فرشتے کہیں گے آپ کے بعد آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعا کر رہی تھی۔ تو اس وقت بعض ماں باپ، حدیث میں ہے، خوش ہو کر، دنیا میں وہ ناخوش تھے لیکن اس دن خوش ہو کر ان سے خوشی کا اعلان کر دیں گے کہ میں اپنی اولاد سے خوش ہوتا ہوں۔ تو اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا تو ان سے ان کے حق میں اتنی دعائیں مغفرت کرو، اتنی مغفرت کرو کہ کل میدان آخرت میں وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے پورا دروازہ کھلا ہوا ہے، بالکل وہ جائیں، معافی مانگیں، کوئی زیادہ پچھتاوا نہیں، کوئی شرم اور عار کی بات نہیں۔ ہم 10 روپے 20 روپے کمانے کے لیے دنیا داروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کہیں یہاں سے دروازہ نہ بند ہو جائے پیسے آنے کا اور کاروبار کا، فوراً بندہ اپنے آپ کو، اپنی انا کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو جنت ہے، کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، وہ معمولی چیزیں ہیں۔ یہاں تو جنت ہے، ایک کے قدموں کے نیچے جنت، اور ایک جنت کا سب سے درمیانی دروازہ ہے، ان کی رضا سیدھے سیدھے جنت میں لے جانے والی ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شرم و عار کے، بلا جھجک اپنے والدین سے معافی نامہ طلب کر لیں کہ بے شک اولاد ہیں، غلطی ہوئی ہوگی، بے شک ہوئی ہوگی، کبھی الفاظ نکل گئے ہوں گے زبان سے نازیبا، کبھی ایسا ہم نے طرز اختیار کر لیا ہوگا، کبھی آواز بلند ہو گئی ہوگی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ ہم تو نوجوانی میں ہے، ہمارا خون گرم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے ہمارے پیچھے کتنی محنت کی اور کتنی جو ہے آپ کو ہماری فکر رہتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم خون گرم میں نوجوانی میں کچھ کہہ دیا ہوگا ہم نے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ہو نہیں سکتا کہ والدین کہیں کہ نہیں معاف نہیں کروں گا، ہو نہیں سکتا۔ والدین جیسی عظیم نعمت پھر دنیا میں کہاں ملنے والی، اور اس نعمت کی اتنی بڑی نعمت ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ، بلکہ معاف کیجیے، صحیح بات یہ ہے کہ ماں باپ دیکھ لیتے ہیں بچہ شرمندہ ہے، ابھی اس کے بولنے سے پہلے معاف کر دیتے ہیں، اور معافی کا جو انداز ہوتا ہے، میرے بیٹے میں نے نہیں کہا تھا یہ غلط ہے، میرے بیٹے میں نے نہیں کہا تھا یہ مت کہو، یعنی وہ اندر سے معاف کر چکے ہیں، تب جا کے وہ یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ قربان جائیے ایسی ہستی پر، قربان جائیے ایسی ہستی پر کہ بغیر معافی کے طلب کیے صرف چہرہ بنا دیا ذرا ندامت والا، تو معافی کے پروانے ملنے لگے۔ اسی لیے ہر حال میں کم سے کم آج کے دن اپنے والدین کو یاد رکھیں، زندہ ہو تو ان کا سایہ دیر تک سروں پہ قائم
الگ رہے. سچ بات تو یہ ہے, چاہے میں ہوں یا آپ ہیں نوجوانوں, خدا کی قسم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے والدین کو. صحیح بات, سیدھا سیدھا احترام یہ ہے, کوئی بدلہ نہیں دے سکتے. اگر کسی نے بہت روپیہ کما کے بہت بڑا گھر بنا کے دے دیا اور کئی مرتبہ حج اور عمرے کرا دیے, بے شک بہت بڑا کام کیا, بڑا اجر ملا تمہیں, تم یقیناً جنت کے مستحق ہو, لیکن بدلہ کبھی ادا نہیں کر سکتے, وہ حق ادائی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, مشہور واقعہ ہے, سب نے سنا ہوگا. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیا کیا تم نے؟ انہوں نے فرمایا میری والدہ ضعیفہ, سارے صحابہ جانتے ہیں ان کی والدہ انتہائی ضعیف کہ بالکل وہ اپنے بستر سے, اپنی چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی, وہ کھا بھی نہیں سکتی تھی. وہ ساری ضروریات وہ صحابی, نوجوان صحابی اپنے ہاتھوں سے پوری کرتے تھے, ساری ضروریات. ابھی یہی خدمت کیا معمولی ہے, کیا کم ہے؟ اتنے میں والدہ نے خواہش کر دی حج کی. اور حج آج کے زمانے میں جب اتنی سہولتیں ہیں, آج کے زمانے میں آج کا نوجوان تھک جاتا ہے حج کرتے ہوئے, اس کا وجود ہل جاتا ہے. اس زمانے میں کوئی سہولت نہیں تھی اور ایسی ضعیف ماں کو لے کے حج کرنا کیا معمولی بات تھی. لیکن قربان جائے اس صحابی رسول پر کیا مزاج بنایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ یہ پوچھنے نہیں آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا اس خواہش کو پوری کرنا میرے لیے ضروری ہے, میں تھک جاؤں گا, میں اس لائق نہیں ہوں, کیا اس خواہش کو دبایا نہیں جا سکتا. کچھ نہیں پوچھا انہوں نے, ماں کی خواہش ہے. اور حج کا موسم آیا اور ماں کو گود میں اٹھایا اور حج کے لیے چل پڑے. سارے صحابہ نے دیکھا ہے وہ منظر, ان کے طواف کرنے کا منظر, ان کی صفا و مروہ کی سعی کا منظر, رمی جمرات کا منظر, وقوف عرفہ کا منظر, اور اس درمیان جو ان کو پریشانیاں پیش آتی, پورے صحابہ کی جماعت گواہ ہے, سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. واقعہ ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے متعدد مقامات ایسے آئے کہ دیکھنے والے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کتنی خدمت کر رہا ہے یہ نوجوان اپنی والدہ کی, ایسی خدمتیں کیے. اور ایسے ایسے مراحل بھی آئے حج کے دوران کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا, وہ تمام مراحل کو طے کیا صحابی رسول نے. اور جب حج مکمل ہوا اور وہ گھر لے کر آئے تو لا کر گھر پہنچانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم نے بڑا اجر کا اور نیک کام کیا ہے, لیکن تیرے پیدا ہونے کے وقت تمہاری ماں نے جو موت سے آنکھیں ملائی تھی, تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. اب آگے کی زندگی جو پرورش کی, جو کھلایا, جو پلایا, ہماری وجہ سے جو راتوں کو جاگی, جو احتیاط, اب نے کیا کیا, وہ تمام حقوق تو سب ایک جگہ, لیکن وہ ایک حق کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. اتنا بڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا ہے والدین کا. آج کے زمانے میں جہاں بہت بڑا المیہ ہے نوجوان نسل کا, ایک بڑے عجیب دور میں ہم جی رہے ہیں, بہت عجیب دور میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ آخری دور کے لوگ میرے پہلے دور کے لوگوں کے حق میں گستاخیاں کریں گے. آج ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں. آج کا نوجوان کیا 2 کتاب کہیں سے مطالعہ کر لیتا ہے, کیا 2-3 بیانات کی کلپ سن لیتا ہے, سب سے بڑا علامہ بن جاتا ہے. وہ فلاں ایسے, وہ فلاں حضرت ویسے, نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, وہ فلاں امام ایسے, فلاں فقیہ ویسے. ابے تجھے ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا جیسا انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے. تو جو نوجوان اپنے ایسے محسنوں کا احسان نہیں مانتا, اپنے والدین کا احسان مانے گا, اپنے والدین کی خدمت کرے گا. یہ بہت برا دور ہے, بہت برا دور ہے یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. نوجوانوں خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ اس فتنے سے کہ یہ جو بڑوں کی بے احترامی کا فطرہ ہے, چاہے وہ بڑے صحابہ ہوں, تابعین ہوں, اولیاء اللہ ہوں, ائمہ اعظام ہوں, فقہاء کرام ہوں, یا ہمارے اپنے بڑے بھائی یا والدین ہوں, یاد رکھیے ان سب کا احترام ہم کو سکھایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارے ہمارے نبی نے تو وہ تعلیم دی, غیر کا ہے, غیر کا جو ہمارا دشمن ہے, لیکن غیر نے اسے اپنا سردار بنایا ہے, اپنا آقا تسلیم کیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام دے کے گفتگو کیا. آپ نے وہ مقام پہلے مانا, پھر اس کے بعد آپ نے اس سے گفتگو فرمائی اور اس سے خطاب فرمایا. جن کا قلب اطہر اتنا وسیع تھا, اتنا کچھ آتا تھا, امت کا دل اتنا تنگ ہو گیا, اپنے ہی لوگوں کے لیے دل میں جگہ نہیں ہے, اپنے ہی محسنوں پہ ہم انگلیاں اٹھاتے پھر رہے ہیں, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, یہ ایسے تھے, اور اپنے
اپنے گریبان میں جھانک لے تو ہم میں یہودیوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، اللہ معاف کرے. ایسی زندگی گزر رہی ہے. اور کیسے تانے مارتے تھے اٹھا کے سیدھے نعوذ باللہ صحابہ، صحابیات، تابعین، اولیاء اللہ اور فقہاء کرام پر. کیا معمولی بات ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نوجوانوں کبھی تم نے نام سنا ہے؟ کبھی پڑھو جا کر ان کے بارے میں. وقت کے بادشاہ نے ان کو کوڑے مروائے تھے. کوڑا مارنے والا کہتا ہے یہ کوڑے اگر میں ہاتھی پہ مارتا وہ چنگارتا ہوا بھاگ جاتا. وہ کوڑے میں نے امام احمد بن حنبل کو مارے ہیں. صرف قرآن کی حفاظت کے لیے انہوں نے کوڑے کھائے ہیں. قرآن کی حفاظت کیا اپنے بچوں کے لیے کیا تھا انہوں نے؟ اپنے مفاد کے لیے کیا تھا انہوں نے؟ ہمارے اور آپ کے لیے کیا تھا. ایک ایسا دور آیا تھا وہ اس زمانے میں، ان کے زمانے میں ڈٹے رہے وہ قرآن کی حفاظت پہ، اور ان کو ویسے کوڑے کھانے پڑے، اور بالآخر بیچارہ وہ مرض ان کے لیے مہلک ثابت ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھایا، ہمیں معلوم ہونی چاہیے کیوں گئے تھے جیل. اپنے لیے گئے تھے، اپنے اولاد کے لیے گئے تھے، اپنے شاگردوں کے لیے گئے تھے، امت کے لیے گئے تھے. امت قیامت تک کے لیے امت کے سامنے قرآن و حدیث کے مسائل زندہ رہیں، یہ فقہ زندہ رہے، تاکہ کل ہو کے امت ایسے مجبور نہ ہو جائے جیسے عیسائی آج مجبور ہیں. عیسائیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کے مذہب کے مسائل کے بارے میں. ان سے یہ پوچھ لو تمہارے پاس نکاح کی سنت کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کے نبی نے نکاح ہی نہیں کیا اور نہ کوئی ایسا طریقہ چھوڑا. لیکن ہمارے نبی نے سب کچھ بتایا اور ہمارے فقہاء اور محدثین نے سب کچھ محفوظ کر لیا. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے منہ کھولے اور کسی کے نشان میں کچھ بھی بول لیے یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. انہوں نے تو پوری زندگی گزاری ہے. خدا کی قسم ایک دن ہم اور آپ نہیں گزار سکتے. یہ اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو بچاؤ نوجوانوں. یہ دور بہت پرفتن دور ہے. ہر کوئی دوسرے کو تنقیدیں کر کے اپنے علم کا کمال بتاتا ہے. اپنے حق پر ہونے کو نہ جانے یہ کہاں سے ہم نے طریقہ ایجاد کر لیا. جب تک 3-4 لوگوں پر 3-4 مسلکوں میں تنقید نہیں کریں گے تب تک ہم حق پر نہیں ہے. نعوذ باللہ. تم حق پر ہو، خدا کے لیے رہو اور جتنی مضبوطی سے اس سے زیادہ مضبوطی سے رہو. لیکن یہ تنقیدیں یہ کیا، یہ خراب ہے، وہ برا ہے، وہ ایسا تھا، وہ ان کے امام ایسے نعوذ باللہ، ان کے ولی ویسے نعوذ باللہ، یہ حق تم کو کہاں سے ملا؟ ارے ہم سے تو بہتر ہے یہ غیر جن کے خدا الگ ہیں، جن کی مندریں الگ ہیں، ان کے خداؤں کے بارے میں پوچھ لو. مہاراشٹر کے ہندو سے پوچھ لو تمہارا سب سے بڑا خدا کون ہے، وہ الگ نام بتائے گا. بنگال کے ہندو سے پوچھ لو تمہارا سب سے بڑا خدا کون ہے، وہ دوسرا نام بتائے گا، کوئی دیوی بتائے گا. ادھر یوپی کے ہندو سے پوچھ لو تمہارا سب سے بڑا خدا کون ہے، وہ کوئی اور نام بتائے گا. ان کے خدا الگ ہیں لیکن کیا وہ ایک دوسرے کے خداؤں میں تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مذہبوں میں مسلکوں میں تنقید کرتے ہیں؟ ارے اس وقت تو وہ یکجٹ ہے، بالکل ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور اب ہمارا حال ہے کیا کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیا ایسی حرکت ہو گئی ہے ہماری ایسے دور میں بھی جبکہ بالکل ہمیں چاروں طرف سے جکڑا جا رہا ہے، چاروں طرف سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ویسے دور میں بھی ہماری زبانیں رکتی نہیں ہے تنقیدیں کرنے سے، تانا تشریح کرنے سے. خدا کے لیے بچاؤ اپنے آپ کو. اور جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کتابوں میں کہ جو بندہ اللہ کے پاس مقبول ہوتا ہے وہ بند زبان ہوتا ہے. اس کو بس اپنی فکر ہوتی ہے، میری نمازیں قبول ہو جائے بس کافی ہے، میری عبادت قبول ہو جائے بس کافی ہے. لیکن جو اللہ کے پاس نہ مقبول ہوتا ہے وہ بند زبان ہوتا ہے. اس کی زبان کھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، ان لوگوں کے روزے صحیح نہیں ہیں، وہ زکات صحیح طریقے سے نہیں دیتے، وہ مسلک والوں کی زکات قبول نہیں ہوتی. جو یہ کہہ رہا ہے سمجھ جاؤ وہی نامقبول ہے. اسی کو اٹھا کے پھر تو وہاں سے کہ آئندہ نہ آنا، ویسی گفتگو کرنا، نہ ہمارے مجمع میں بیٹھنے کی کوشش کرنا. لہذا جب تک یہ ماحول نہ بنایا جائے امت سے یہ طعن و تشنیع، یہ تنقید کا سلسلہ بند ہونے والا نہیں ہے. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کے لیے ہم اپنے بڑوں کا احترام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اور اس وقت ہمارے گھر کے اندر جو بڑے ہیں ماں باپ کی شکل میں، بھائی بہن کی شکل میں، یا دادا کی شکل میں، یا چاچا کی شکل میں، ان سب کو احترام دیا جائے، ان سب کو ان کا مقام دیا جائے، ان سب کی عزت کی جائے. تب جا کے ہم سب سے بڑے ہیں. اور جس دن ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بڑے ہیں اسی دن ہمارے لیے ذلت کا گلا گھونٹ دیا گیا اور اسی دن سے ہم سب سے ذلیل اور رسوا ہیں. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان وہ آج کی رات مغفرت سے محروم رہے گا. اسی لیے اپنے ماں باپ کو ہر حال میں خوش رکھنے کی ہم سب کوشش کریں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس کی مغفرت آج کی رات نہیں ہوگی وہ شخص ہے جادوگر، جو جادو کرتے ہیں، سفلی اعمال کرتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بتایا جائے، اس لیے کہ اسی محلے کے اطراف میں نکل جائے تو کئی ایک مل جائیں گے. کچھ مرد ہوں گے، کچھ عورتیں بھی ہیں جو بیٹھ کے ایسے سفلی اعمال کر رہی ہیں. یہ لوگ خبیث جنات کو اپنے خبیث عمل کے ذریعے اپنے قابو میں کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے یہ خبیث عمل کرتے ہیں. ساس بہو کے درمیان اختلافات کروانا اور اسی طریقے سے لڑائیاں کروانا، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو سفلی عمل ہے وہ سفلی عمل اپنا کام کرتا ہے. جیسے زہر پینے سے آدمی بیمار پڑے گا، مرے گا، اسی طریقے سے سفلی عمل کرنے سے بھی اس کا اثر ہوگا. ہاں اس کا توڑ قرآن و حدیث، اچھے اعمال سے اس کا توڑ ہوگا اور اچھی دعاؤں سے اور اچھی آیتوں سے جو ہے اس کا توڑ ہے. لیکن یہ عمل کرنے والے بہرحال اگر وہ مسلمان ہیں تو جب تک اس عمل سے توبہ نہ کر لیں اور اس سے جو انہوں نے اب تک کمایا ہے وہ سب صدقہ نہ کر دیں اللہ کے راستے میں، تب تک آج کی رات مغفرت ہونے والی نہیں ہے. اور یہ جادوگروں کا جادو اور ان کی دکان چلانے والے ہم اور آپ ہی ہیں. ہمارے اور آپ کے گھروں کی وہ عورتیں ہیں جو جا کے وہاں قطار لگائے کھڑی ہیں. بہو پہنچ رہی ہے اپنی سمسیا لے کر، ساس مجھ کو ستاتی ہے، ساس پہنچ رہی ہے بہو کے جو ہے شکایتیں لے کر. اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں ہوا ہوتی ہیں جادوگروں کے پاس اور وہ سفلی اعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرواتے ہیں اور جس سے ان کا پورا ایمان غلط اور تباہ کر دیتے ہیں. لہذا اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر اگر وہ مسلمان ہے اور اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی سزا ہے قتل. اور صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں جادوگروں کا قتل ہوا ہے، تب جا کے جو ہے یہ معاملہ تھما ہے. ورنہ جب ایران فتح ہوا تھا، مجوسی وہاں تھے، وہاں تو جادوگروں کا اور سفلی عمل کا تو ایک دم ایک دور تھا، لیکن صحابہ نے ان سب کو خدیر بنایا، ختم کر دیا. تو وہ شخص ہے کہ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو یہ چند لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت آج کی رات نہیں ہونے والی ہے. مشرک ہے، اسی طریقے سے نشہ خور ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان ہے، اسی طریقے سے سینے میں کپٹ اور کینہ رکھنے والا، اسی طریقے سے حرام مال کھانے والا اور اسی طریقے سے جادو اور اس طرح کی خبیث حرکتیں کرنے اور کرانے والا، جو ان تمام بڑے گناہوں میں ملوث ہے، ان کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہونے والی ہے. لہذا اگر کبھی غلطی ہو گئی ہو تو عزم مصمم کرے کہ آئندہ نہیں ہوگا. اور آج کی رات ایک کام اور کریں کہ ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے جس سے ہم سب کو دو چار ہونا ہے، وہ ہے موت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو. صحابہ نے پوچھا وما ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الموت، کہ موت کا جھٹکا، کہ یہ تمام لذتوں کو توڑ دیتا ہے. جب سکرات کا عالم ہو، جب بالکل روح نکلنے کے قریب ہو، اس وقت کسی مرنے والے سے پوچھ لو کیا تمہیں خواہش ہے کہ بڑی زمین کا تمہیں مالک بنا دیا جائے؟ تمہیں خواہش ہے اس وقت تمہیں بڑے سلطنت کا تاج پہنا دیا جائے؟ وہ کہے گا کچھ نہیں چاہیے، جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے دعا کیجیے، نہ جانے وہاں کیا ہونے والا ہے، کیا بننے والا ہے. یہ ہے لذتوں کو توڑنے والی چیز. آج اسی کرسی، اسی تخت، اسی تاج کے لیے، اسی زمین، اسی جائیداد کے لیے قتل عام ہو رہا ہے، دشمنیاں ہو رہی ہیں، پشتوں تک جو ہے دشمنی چل رہی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. جب موت کا جھٹکا لگنے والا ہوگا ساری لذتیں حرام، کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت تھا، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں. ان کی اولاد بھی ہے، دیگر اور دوست و احباب بھی ہیں. کسی نے پوچھ لیا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کا آخری وقت ہے تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا. نہ صحابہ موت سے ڈرتے تھے، انہوں نے فرمایا موت کا ڈر نہیں ہے، رو اس لیے رہا ہوں جس پروردگار کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، بڑا بے نیاز ہے، وہ بہت بے نیاز ہے. اگر وہ بے نیازی کے عالم میں آ جائے، میرے سجدے، میری نمازیں، میری زکات، میرا حج سب مار دیا جائے گا
میرے منہ پر کہ تیرے دل میں ریا تھی، تیرے دل میں یہ تھا، تیرے دل میں وہ تھا. اور یقین جانیے کون سا ہماری نماز صحابہ جیسی ہو رہی ہے، کون سا ہم نے حج کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور کون سا ہم نے اعمال خیر کیا ہے ویسا جیسا ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں نہیں. اگر دیکھ لیا جائے نامہ اعمال میں تو نہ جانے کتنی کمی نظر آ جائے گی، اتنی کمیاں ہیں. اگر بے نیازی کے عالم میں آ گیا تو سب کچھ منہ میں مار دیا جائے گا. ہاں فضل کے عالم میں ہو اور وہ احسان کے عالم میں ہو تب تو وہ قبول کر لے گا. نہ جانے وہ کس عالم میں ہے، جب میں اس کے پاس جاؤں وہ بڑا بے نیاز رب ہے، بے نیازی کے عالم میں ہوگا میرا سب کچھ میرے منہ میں مار دیا جائے گا. اس لیے رو رہا ہوں کہ اس دربار میں جانے کے بعد نہ جانے کیا بنے گا. تو اس لیے ہم نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں خدا کی قسم جیسے ہونے تھے ویسے نہیں ہوئے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرنی ہے اپنے فضل سے قبول کر لیجیے، اپنے کرم سے قبول کر لیجیے. ترازو میں تولیں گے تو ہمارے اعمال اتنے زیادہ صحیح نہیں نکلیں گے. وہ عدل کرنے پہ انصاف کرنے پہ آ جائیں تو ہم اتنے زیادہ نہیں ہیں متقی، نہ ہمارے پاس اتنا توکل ہے نہ صبر ہے. ہاں آپ کا فضل ہوگا، آپ کا کرم ہوگا تب تو پھر دریا بہ جائے گا. اور اللہ جب فضل میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بخاری شریف کا بڑا مشہور واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا 99 قتل کیا تھا. 99 قتل کا قاتل اس کے دل میں آیا کہ چلو اب توبہ کرتا ہوں. چنانچہ ایک بنی اسرائیل کے عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ 99 قتل کیا ہے میں نے، کوئی راستہ بتاؤ میری مغفرت ہو، میری بخشش ہو. عالم نے کہا کوئی بخشش نہیں، 99 قتل کسے کہتے ہیں. اس نے اسے قتل کر دیا، اسی عالم کو 100 قتل ہو گئے اس کے. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں، رب ذوالجلال کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، کوئی راستہ ہے مغفرت کا تو وہ راستہ اپنا دینا چاہیے. اس کے ایک خیر خواہ نے کہا کہ فلاں شہر چلے جاؤ، فلاں بستی میں، وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بتا دے گا، توبہ کی کوئی شکل بتا دے گا جس سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ بندہ توبہ کے ارادے سے نکلا، 100 قتل کا قاتل، راستے میں اس کی موت ہو گئی. فرشتے آئے اس کی روح لے جانے کے لیے، کیونکہ بندہ جب گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے اور اسی حال میں مرتا ہے تو اس کی روح کو لینے والے فرشتے الگ ہیں جو بہت ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں. اور جو بندہ مومن اور نیک ہوتا ہے اور نیکی کے عالم میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور بڑے احترام سے اس کی روح لے کر جاتے ہیں. دونوں فرشتے حاضر ہوئے، گناہوں کی روح، گناہگاروں کی روح لینے والے فرشتے کہہ رہے ہم لے جائیں گے اس کی روح، اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہم لے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ نکلا تھا مجھ سے توبہ کرنے کے لیے، اگر میں اسے زندگی دیتا تو یہ توبہ کر لیتا اور یہ نیک بن جاتا، لہذا اسے زندگی نہیں ملی. ایک کام کرو اے فرشتوں، جہاں سے یہ نکلا ہے اور جہاں جا رہا ہے دونوں جگہ سے ناپو کہ جہاں مرا ہے کون سی جگہ قریب ہے، وہاں سے جہاں سے نکلا ہے وہ جگہ قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہ جگہ قریب ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے چاہا اسے معاف کرنا. اللہ نے ادھر والی زمین سے کہا تو ذرا سا سکڑ جا، تو ذرا مختصر ہو جا، اور ادھر والی زمین سے کہا تو ذرا طویل ہو جا. جب فرشتوں نے ناپا تو یہ دور تھی اور یہ والی قریب تھی، یعنی وہ جہاں گناہ کرتا تھا اس زمین سے دور ہو چکا تھا اور جس توبہ کی جگہ جا رہا تھا وہ مقام قریب تھا. اللہ نے فرمایا بس میرے لیے اتنا کافی ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں. مغفرت کا اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ اسے کہتے ہیں رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. تو اسی لیے نہ یہ کہ بندہ چری ہو کے جیے کہ اب تو جہنم میں جانا ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. اور نہ یہ کہ بالکل ہر حال میں اللہ پر یہ توکل کرتے کہ اللہ معاف ہی کریں گے چاہے جتنا بھی گناہ کرتا جاؤں. یہ دونوں بھی غلط ہے. بیچ میں رہنا ہے، جری نہیں ہونا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے. اگر ہو گیا شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو پھر توبہ میں دیر نہیں کرنی، اتنا جلدی ہو سکے توبہ کرنی ہے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ جو ہے معاف کر دیں. تو اسی لیے جتنا جلد ہو سکے توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا موت کے سلسلے میں کہ موت جو لذتوں کو توڑنے
والی چیز ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی منقول ہے اور بنی اسرائیل کی روایتوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ قم بإذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کہ وہ کہتے تھے اٹھ جا اللہ کے حکم سے، وہ مردہ اٹھ جاتا تھا اور اس سے گفتگو فرماتے تھے، پھر اس کے بعد وہ سو جاتا تھا، ہمیشہ کے لیے وہ مر جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا۔ چنانچہ بنی اسرائیل ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اس معجزے کو نہیں مانتے، آپ نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کرتے ہیں، نہ جانے وہ صحیح میں مرا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، لہذا چلو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پرانی قبر پہ، موسیدہ قبر پہ، وہاں سے مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ایک موسیدہ قبر تھی بالکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور وہ اپنے سر سے مٹی جھٹکتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئی، میں اللہ کا رسول عیسیٰ ہوں، میں نے بطور معجزہ تمہیں زندہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا، میں یافس بن نوح ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس، میں وہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طویل زمانہ گزرا ہے تمہیں اس دنیا سے گئے ہوئے، ذرا بتاؤ قبر کا معاملہ کیا ہوتا ہے، قبر میں عذاب کیا ہے، کیا وہاں کے معاملات کیا ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، قبر کے بارے میں پوچھتے ہو بعد میں پوچھو، پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے جب موت کا جھٹکا لگتا ہے تکلیف کتنی ہوتی ہے، وہ پہلے مرحلہ پار کرنا ہے، پہلے وہ تو پوچھو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مرے ہوئے مجھے اتنے سال ہو گئے، جب موت کا جھٹکا لگا تھا زبان پہ کڑواہٹ کا احساس ہوا تھا، خدا کی قسم آج تک وہ زبان کڑوی ہے، وہ مردہ ہزاروں سالوں کے بعد اٹھ کر کہتا ہے وہ کڑواہٹ آج تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کوئی مذاق نہیں ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہر روز موت کے جھٹکے لگ رہے ہیں، ہر روز ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ہر روز قبرستانوں میں تدبیر ہو رہی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کبھی اپنے موت کو سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی وہ جھٹکا جب لگے گا جس کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے 360 رگیں ٹوٹتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کم سے کم موت کے وقت جب روح نکلتی ہے تو تکلیف کیسی ہوتی ہے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیسے بتاؤں کہ جو اس راہ سے گزر گیا وہ چلا گیا، وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہا، اور جو نہیں گیا وہ کبھی وہ راستے پر گیا نہیں ہے، تو کیسے بتاؤں۔ ہاں اتنا سمجھ لو کہ سکرات کے بعد جو روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور اس کو نسوں کے اندر چبا کے کھینچا جا رہا ہو، ایسی مشکل ترین طریقے سے روح نکالی جاتی ہے۔ ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہوں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، جنہوں نے موت کے لیے تیاری کر رکھی ہو، اس کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، ورنہ روح نکالنے کا جو وقت ہوتا ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہی جانتا ہے جس پر گزر رہی ہوتی ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ چیخ نہیں سکتا، کراہ نہیں سکتا کیونکہ روح نکل رہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور کرتا ہے کہ بیچارہ پٹلیاں آپس میں مسلتا ہے۔ اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا تم جانتے ہو وہ کون سا وقت ہے؟ وَالْنَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پڑلیاں آپس میں مسلی جاتی ہیں، مرنے والا بیچارہ جب رگڑتا ہے پڑلیاں آپس میں، یہ وقت ہوتا ہے روح نکلنے کا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ وقت ہوتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا۔ کبھی اس وقت کو بھی یاد کر لیا کرو۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس وقت قریب نہیں ہوتے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا وہ کن تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے کم سے کم ہم اس بارے میں کبھی سوچ لیں کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید لگتا ہے، موت کے وقت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، اور سکرات کا جو عالم ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سکرات کے عالم میں ہو اس کے پاس یاسین پڑھو اور اس کے پاس کلمہ پڑھو، یاسین سے تکلیف کم ہوگی اور کلمہ پڑھنے سے وہ کلمہ پڑھے گا سن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ نہیں فرمایا اس کو کلمہ پڑھاؤ، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کوئی شخص سکرات کے عالم میں ہے اس کے سر پہ سوار نہیں ہونا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، ہم کو نہیں معلوم وہ کون سی دنیا میں
ہمیں نہیں معلوم وہ کیا دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کون سی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایسی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ زبان سے کیا کہتا ہے کبھی کبھی اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اس پر دباؤ بنا دیا کلمہ پڑھ، اور وہ زور سے بول دیا نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کی موت بے ایمانی پر ہو جائے گی۔ اسی لیے دباؤ نہیں ڈالنا اس کے اوپر، وہاں اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہو۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہو، کچھ لوگ یاسین پڑھ رہے ہو، اور اگر ایک مرتبہ بھی وہ کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد چاہے کچھ نہ بولا ہو، اس کی موت آ گئی، اس کی روح نکل گئی، الحمدللہ وہ ایمان پہ مرا ہے۔ کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ زبان سے نکلنے والا سب سے آخری جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ بھی اگر پڑھ دیا دنیا سے جانے والا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ مرحوم جو ہے دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا ہے۔ وہ ایسا عالم ہے، وہ ایسا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، لہذا اس بھوتی بھاگتی دنیا میں کم سے کم ہم اس مرحلے کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں، اور ایسے وقت میں نہ جانے پھر آئندہ شب برات آئے گی، کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ گزشتہ سال شب برات تھی، اس سے پہلے بھی شب برات تھی، لیکن وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جلسے وغیرہ نہیں ہوئے، لیکن ایک وبا کے بہانے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ کسی کے والدین ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے چاچا ہیں، کسی کے ماما ہیں، جو بھی ہوں گے آج اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ آج کی رات وہ مغفرت کے پروانے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں، اور ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں، اور اپنے بھی حق میں دعا کریں کہ جب تک جیے ایمان کی حالت میں جیے، اور جب وقت آخر آئے تو بہت آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہماری روح نکلے، اور اللہ کے نیک بندوں کی روحیں جہاں ہیں وہاں ہماری روح پہنچا دی جائے۔ یہی اول اور یہی آخری تمنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس شب برات کا جو پیغام ہے ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی دعائیں مانگی جائیں اور یہاں پر اور پوری دنیا میں، اور پوری رات جو بھی عبادتیں کی جائیں یہاں پر پوری دنیا میں، ان تمام عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ دعا سے پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔